شمیم آرا ایک پاکستانی فلمی اداکارہ، ہدایت کار اور پروڈیوسر تھیں۔ وہ 22 مارچ 1938 کو پیدا ہوئیں۔ وہ اکثر فلموں میں ادا کیے جانے والے المناک ہیروئن کے کرداروں کی وجہ سے دی ٹریجک بیوٹی کے نام سے مشہور تھیں۔ وہ اپنے وقت کی مقبول ترین اداکاراؤں میں سے ایک تھیں اور 1960، 1970، 1980 اور 1990 کی کامیاب ترین اداکاراؤں میں سے ایک تھیں۔ ان کا شمار پاکستانی سینما کی اب تک کی سب سے بااثر اداکاراؤں میں کیا جاتا ہے۔ وہ 1938 میں علی گڑھ، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئیں۔ اس کا نام پوتلی بائی تھا، لیکن بعد میں انہوں نے فلمی نام شمیم آرا اختیار کیا۔ ان کا اداکاری کیریئر 1950 کے اواخر سے 1970 کی دہائی کے اوائل تک پر محیط تھا۔ 1956 میں پوتلی بائی کا خاندان لاہور، پاکستان میں کچھ رشتہ داروں سے ملنے جا رہا تھا جب معروف فلم ڈائریکٹر نجم نقوی سے ایک موقع پر ملاقات ہوئی۔ نقوی نے اس کو اپنی اگلی فلم کے لیے سائن کیا۔ وہ اپنی فلم کنواری بیوہ 1956 کے لیے ایک نئے چہرے کی تلاش میں تھے، اور اس کے پیارے چہرے، میٹھی آواز، قابل رسائی شخصیت اور معصوم لیکن مدعو مسکراہٹ سے متاثر ہوا۔ یہ نجم نقوی ہی تھے جنہوں نے انہیں اسٹیج کے نام شمیم آرا سے متعارف کرایا، کیونکہ ان کا پچھلا نام بدنام زمانہ ڈاکو پوتلی بائی سے ملتا جلتا تھا۔ اگرچہ اس فلم کنواری بیوہ نے بہت زیادہ ناظرین کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، لیکن پاکستان فلم انڈسٹری کے افق پر ایک نمایاں نئی خاتون ستارہ نمودار ہوئی تھی۔ 1958 میں ان کا پہلا نمایاں کردار انور کمال پاشا کی انارکلی میں نور جہاں کے ساتھ بطور ثریا تھا، جس میں ٹائٹل رول نور جہاں نے ادا کیا۔ ٹائٹل انارکلی۔ اگلے 2 سالوں تک شمیم آرا نے چند فلموں میں کام کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی باکس آفس پر بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکی، جن میں وارِ زمانے راز اور عالم آرا شامل ہے۔ تاہم 1960 میں ایس ایم یوسف کی سہیلی میں بھولنے والی دلہن کے طور پر ایک اہم کردار ان کے کیریئر کے لیے ایک پیش رفت ثابت ہوا۔ فلم قیدی 1962 میں پاکستان کے نامور شاعر فیض احمد فیض کی لکھی ہوئی اور رشید اتری کی موسیقی کے ساتھ میڈم نور جہاں کے گائے ہوئے گیت مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامان کی فلم بندی نے سب کو ان کے بارے میں بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ خواتین نے اس کی تقریر، اس کے میک اپ اور اس کے بالوں کی نقل کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ گھر کا نام بن چکا تھا۔ اس کی شہرت اور بے عیب اداکاری کی مہارت نے انہیں فلم نائلہ 1965 میں ٹائٹل کردار سے نوازا، جو اس وقت کے مغربی پاکستان میں تیار کی جانے والی پہلی رنگین فلم تھی۔ اس کی المناک نائلہ کی تصویر کشی نے ان کی مزید تنقیدی تعریف حاصل کی۔ اس نے کئی ہٹ فلموں میں اداکاری کی، جن میں دیوداس، دوراہا اور ہمراز شامل ہیں۔ البتہ قیدی 1962، چنگاری 1966، فرنگی 1966، نائلہ 1965، آگ کا دریا 1966، لکھوں میں ایک 1967، سائقہ 1968 اور سالگرہ 1968 ان کے کیریئر کی اہم ترین فلمیں تھیں، جس نے اسے لالی ووڈ میں 1960 کی دہائی کی ٹاپ اداکارہ کے طور پر اپنا مقام حاصل کیا۔